السلام علیکم۔ تجھ سے لاگے جو من پیا۔ ہیر مسلسل 3 دن سے بنا کسی لحاف کے زمین پر سو رہی تھی، جس کا نتیجہ بخار کی صورت میں سامنے آیا۔ یشیب کے اٹھنے سے پہلے یشیب کے حکم کے مطابق ہیر نے اس کے سوٹ پریس کرنے ہوتے تھے۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی جو یشیب خان نے کمرے میں لانے کے بعد بتائی تھی۔ یشیب روزانہ صبح 5 بجے تک اٹھ جاتا تھا اور ہیر کو اس سے اٹھنے سے پہلے کپڑے تیار کرنے پڑتے تھے، مگر آج یشیب اٹھ چکا تھا پر ہیر کٹڑی بنی اپنی جگہ پر لیٹی تھی۔ یشیب خاموشی سے اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا۔ غسل کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو ہیر ویسی ہی لیٹی تھی۔ ہیر! اس نے پاس آ کر پکارا مگر وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ یشیب نے جھک کر اٹھانا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ بخار میں بھنک رہی ہے۔ لو جی نئی مصیبت! اس نے بڑبڑاتے ہوئے ہیر کے وجود کو اٹھا کر بیڈ پر پٹکا۔ پٹکنے پر ہیر نے غوطکی میں ہی آنکھیں کھولیں مگر سمجھ نہ پائی کہ کیا ہوا ہے، اس لیے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ یشیب نے سیل اٹھا کر چشمت کو کال ملائی۔ ڈاکٹر شاکر کو لے آؤ، فوراً میرے کمرے میں پہنچو، اگر سویا ہوا بھی ہو تو اٹھا دینا۔ کال بند کر کے رضائی سیدھی کر کے ہیر کے وجود پر انڈیلی اور خود باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد چشمت ڈاکٹر شاکر کو لے کر حاضر ہوا۔ سردی لگ جانے کی وجہ سے فیور ہو گیا ہے خان صاحب، میں یہ میڈیسن دے رہا ہوں، کچھ کھلانے کے بعد دے دیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر شاکر نے بخار کی وجہ بتائی اور میڈیسن دینے کے بعد چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد یشیب نے گھڑی دیکھی جو 6 بج رہے تھے۔ وہ نیچے آیا تاکہ کسی ملازمہ سے ہیر کے لیے کھانے کو کچھ بنوائے، مگر نیچے کوئی زیرو بھی موجود نہیں تھا تو وہ کسے کہتا۔ دن چڑھ آیا ہے مگر نواب زادیوں کو آرام سے فرصت نہیں، بھابھی نے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے سب کو۔ وہ غصے سے کھولتا کچن میں آیا۔ چند منٹ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے دودھ گرم کیا، بریڈ اور دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ سب بھی کرنا پڑنا تھا تجھے یشیب خان، وہ بھی دشمنوں کے لیے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے کو لات مار کر کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر رضائی ہٹائی اور ہیر کو بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ وہ بیچاری بخار سے تپی دائیں جانب لڑک گئی۔ کیا بدتمیزی ہے! تمہارے باپ یا بھائی کا نوکر نہیں ہوں جو میں تمہاری تیمارداری کرتا پھروں، سمجھی؟ سیدھی ہو کر بیٹھو اور کھاؤ اسے۔ یشیب نے دھاڑ سے کہہ کر اسے پھر سے سیدھا کر کر سامنے ٹرے رکھی۔ ہیر اس کی دھاڑ پر مشکل ہی سے صحیح سے آنکھیں کھول چکی تھی۔ کھاؤ اسے، وہ کھڑے کھڑے لجت میں بولا۔ ہیر نے ٹرے میں دودھ کا گلاس اور سوکھے سلائس پڑے دیکھے۔ دودھ تو میں پیتی نہیں ہوں، ان کو کیسے بتاؤں؟ بیٹھی بیٹھی فوت ہو گئی ہو کیا؟ نہیں۔ اس نے ناں میں سر ہلا کر جلدی سے سلائس اٹھا کر منہ میں ڈالا اور ساتھ ہی دودھ کا گھونٹ بھرا۔ کھا کر یہ میڈیسن لے لینا۔ وہ حکم نامہ جاری کر کے اپنی چیزیں اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ ہیر نے بمشکل سوکھے سلائس اور دودھ زہر مار کیا اور دعا لے کر پھر سے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ رات 10 بجے کے قریب یشیب واپس کمرے میں آیا اور ہیر کو ابھی تک رضائی میں گھسا دیکھ کر سر جھٹکتا چینج کرنے چل دیا۔ واپس آ کر انٹرکام پر گل کو چائے لانے کو کہا۔ چند منٹ بعد گل چائے لے کر حاضر ہوئی۔ دوپہر کا کھانا کھایا؟ یشیب نے گل سے ہیر کے کھانے کا پوچھا۔ نہیں، میں آئی تھی مگر ہیر بی بی سو رہی تھی۔ ایسا کرو اب لے آؤ جا کر۔ جی۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ یشیب چائے ختم کر کے بیڈ کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے ہیر کے اوپر سے رضائی کھینچی۔ ملکہ ہیر صاحبہ، آپ کے غلام سارا دن آوارہ گردی کر کر لوٹ آئے ہیں، کچھ خدمت کا موقع دیں۔ یشیب کی طنزیہ بات سنتے ہی ہیر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی۔ یشیب کچھ اور بھی کہتا، اس کی لال گندھاری انار سی صورت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کھانا آ رہا ہے، کھا کر میڈیسن لو۔ ہمارے ہاں دشمنوں کی بس اتنی ہی تیمارداری کی جاتی ہے، یہ تمہارے باپ کی حویلی نہیں کہ 10 دن یوں ہی بستر توڑتی رہو گی۔ میں کل جب واپس آؤں تو تم مجھے بیڈ پر نہیں بلکہ بیڈ کے آس پاس چلتی پھرتی نظر آؤ۔ انڈرسٹینڈ؟ جی جی۔ ہیر نے فٹ سے سر ہاں میں ہلایا۔ یشیب نے اس کے ماتھے اور گال پر ہاتھ رکھ کر بخار کی نوعیت چیک کی جو اب صبح کے مقابلے میں کم تھی، اور اپنی چیزیں اٹھا کر پھر سے کمرے سے نکل گیا۔ ہیر چاہنے کے باوجود بھی پوچھ نہ پائی کہ اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ وہ ابھی بیٹھی ہی تھی جب گل کھانے کی ٹرے لے کر آ گئی۔ کچھ اور چاہیے ہیر بی بی؟
اس نے ٹرے ہیر کے سامنے رکھ کر پوچھا۔ نہیں میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ ہیر کے کہنے پر گل پلٹ گئی۔ ہیر نے کھانے کی ٹرے دیکھی۔ اس معاملے میں اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا گیا تھا دشمن سمجھ کر، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی کھانا ہمیشہ اچھا ہی ملا تھا اسے، اور اس معاملے میں یشیب نے بھی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی تھی۔ ہیر نے 2-4 نوالے لے کر دوائی لی اور لیٹ گئی، کیونکہ کل اسے بیڈ سے نیچے ہونا تھا۔ حکم آ چکا تھا اور حکم کی تعمیر کرنا ہیر کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اگلے دن ہیر کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب یشیب کمرے میں داخل ہوا۔ پورے کمرے کی صفائی بھی ہیر کی ڈیوٹی میں شامل تھی۔ جب سے وہ کمرے میں آئی تھی کسی بھی ملازمہ کو بلا ضرورت کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ہیر کو صفائی کے ساتھ ساتھ ڈسٹنگ بھی خود کرنا پڑتی، اور یشیب صفائی کے معاملے میں کافی سخت ثابت ہوا تھا۔ ذرا جو گرد کسی جگہ نظر آ جاتی تو ہیر کو اچھی خاصی بے عزتی سہنا پڑتی۔ اب بھی وہ ڈسٹنگ کر رہی تھی جب یشیب کمرے میں انٹر ہوا۔ ہیر نے جھاڑن رکھ کر ہاتھ دھوئے اور روم فریج سے پانی کا گلاس لا کر یشیب کی طرف گئی، جو ٹانگیں پھیلائے ریلیکس سا صوفے کی پشت پر سر رکھے ترچھا سا لیٹا تھا۔ خان پانی۔ ہیر کی آواز پر آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا اور گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ جی ٹھیک ہوں۔ وہ ہلکا سا ممنائی ہوں۔ یشیب نے خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھا اور پھر ایزی ہو گیا۔ ہیر ٹرے لیے پلٹی ہی تھی جب یشیب نے اسے پکارا۔ جی جی۔ وہ واپس مڑی۔ میرا جوتا اتارو۔ حکم آیا۔ میں تمہارے علاوہ کوئی اور ہے یہاں؟ یشیب کی تیوری چڑھی دیکھ کر ہیر نے جلدی سے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور یشیب کا جوتا اتارا اور پھر جرابیں بھی اتار دی۔ ہیر کے نرم و ملائم ہاتھوں کی نرمائش سے یشیب کو سکون حاصل ہوا۔ پاؤں بھی دبا دو۔ وہ ہلکا سا سر اٹھا کر اگلا حکم جاری کرتا آنکھیں موند گیا۔ ہیر نے خاموشی سے یشیب کے پاؤں گود میں رکھے اور دبانے لگی۔ یشیب کچھ دیر ہیر کے ہاتھوں سے ملنے والے سکون کو وجود میں اتارتا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہیر جھکے ہوئے سر سے اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ یشیب نے آہستہ سے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر پھیلا لیا اور بہت غور سے اس کی ہتھیلی دیکھنے لگا، یوں جیسے ابھی اس کے قسمت کا حال بتائے گا۔ چند منٹ بہت غور سے دیکھنے کے بعد اس نے جھک کر لب ہیر کی پھیلی ہتھیلی پر رکھے اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ہیر نے پلٹ کر اس ظالم شخص کی پشت کو دیکھا اور اپنی ہتھیلی پر اس کا پہلا نرم لمس پوری شدت سے محسوس کیا، ورنہ اس سے پہلے تو یشیب افریدی نے اسے صرف دبوچا، گھسیٹا اور جکڑا ہی تھا۔ اس نے سر جھکا کر چند منٹ اپنی ہتھیلی کو بہت غور سے دیکھا اور پھر جھک کر اپنے لب بھی اسی جگہ رکھ دیے جہاں کچھ دیر پہلے یشیب افریدی اپنا لمس چھوڑ کر گیا تھا۔ کہاں تلاش کرو گے تم مجھ جیسا شخص جو تمہارے ستم بھی سہے اور تم سے محبت بھی کرے؟ شام میں گل کمرے میں ہیر کو گرم لحاف دینے آئی تھی۔ یہ کس کے لیے؟ ہیر حیران ہوئی۔ پتہ نہیں بی بی، خان سائی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے رکھ دو وہاں۔ ہیر کے کہنے پر گل بستر رکھتی چلی گئی۔ رات کو یشیب کے بتانے پر ہیر کو پتہ چلا یہ بستر اس کے لیے تھا۔ اس کے بخار کی وجہ سے شاید یشیب کو اس پر ترس آ گیا تھا، اس لیے گرم بستر منگوا دیا، مگر جگہ ابھی بھی نہیں بدلی۔ ہیر نے اس گرم بستر کو زمین پر ہی بچھا کر سونا تھا۔ شکر ہے کچھ تو بچت ہو گئی، وہ اتنی سی عنایت پر ہی خوش ہوتی۔ بستر بچھا کر شنیل کی نرم گرم سلائی میں بخوشی گھس گئی۔ یشیب صبح 5 بجے اٹھتا اور ہیر کو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے 2 کلف لگے سوٹ روزانہ پریس کرنے ہوتے تھے۔ ہیر نے آج تک کبھی کپڑے پریس نہیں کیے تھے، اب 2 مردانہ سوٹ، وہ بھی کلف لگے پریس کرنا اس کے لیے بہت بھیانک تجربہ تھا، مگر اب دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ کپڑوں پر استری پھیر رہی تھی جب یشیب ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر ایک نظر اس پر پھینکتا واش روم میں چلا گیا۔ ہیر نے جلدی سے کپڑے پریس کر کے ہینگر کیے اور یشیب کا ناشتہ بنانے چلی گئی۔ یشیب صرف ناشتہ کمرے میں کرتا تھا، دوپہر کے وقت اور باہر ہوتا، اور رات کا کھانا وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھاتا۔ پہلے یشیب کے ناشتے کی ڈیوٹی گل کی تھی، مگر اب ہیر کے آنے سے یہ ڈیوٹی بھی ہیر کو ہی سونپ دی گئی تھی۔ ہیر کو پہلے دن یشیب کے لیے ناشتہ بنانے کا تجربہ یاد تھا، اس لیے اب وہ بہت محتاط ہو کر اس کا ناشتہ تیار کرتی تاکہ یشیب کو پھر سے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ پہلے دن جب یشیب نے صبح سویرے اٹھا کر اسے ناشتہ لینے بھیجا تو اس نے سوئی جاگی کیفیت میں ناشتہ بنایا اور ٹرے میں چائے اور ٹوسٹ لیے کمرے میں واپس آئی۔ یشیب نے چائے کا پہلا گھونٹ بھرنے کے بعد کپ زمین پر الٹ دیا۔ یہ چائے ہے؟ اسے چائے کہتے ہیں تمہارے خیال میں؟ وہ دھاڑا۔ کیا ہوا خان؟ وہ ڈرتی ڈرتی بولی۔ تمہارے ہاں ایسا جو شاندار صبح ناشتے میں پیتے ہیں سب؟ نہیں میں نہیں بناتی تھی چائے تب۔
تو یہاں تمہیں ہی بنانی ہے سمجھی، اس لیے بہتر ہے جلدی سے سیکھ جاؤ۔ اب جاؤ جا کر ہلکی چینی والی چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ جی۔ ہیر فٹ سے کمرے سے نکل گئی۔ آپ کے ہیر نے بہت احتیاط سے ہلکی چینی والی چائے بنائی اور کپ ٹرے میں رکھے واپس کمرے میں آئی۔ خان چائے، اس نے یشیب کو متوجہ کیا جو سیل پر بزی تھا۔ ہوں۔ یشیب نے کپ تھاما اور منہ کو لگا لیا۔ ہیر کھڑی اس کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی۔ آیا اب چائے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یشیب نے جب کوئی تاثر دیے بنا دوسرا اور تیسرا گھونٹ بھر کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہیر کو اپنے سامنے موجود ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتی ہوئی سمٹ کر سامنے ٹیبل پر بیٹھی، دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی تاکہ جلد از جلد جان کی خلاصی ہو۔ یہ کپ پکڑو اور ایک ہی گھونٹ میں ساری چائے ختم کر دو۔ جی جی۔ وہ اس حکم پر حیران رہ گئی۔ بھاپ اڑاتی چائے اور اوپر سے ایک گھونٹ میں۔ ہیر کو سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی۔ کچھ کہا تھا میں نے؟ اسے اسٹیل دیکھ کر یشیب کی تیوری چڑھی۔ جی۔ ہیر نے ڈر کے مارے جلدی سے گرم کپ منہ کو لگا لیا۔ 3 گھونٹ پینے کے بعد اس نے کپ ہٹایا کیونکہ اس سے زیادہ گھونٹ وہ بھی اتنی گرم چائے کہ وہ پی نہیں سکتی تھی۔ بہت بہت گرم ہے یہ، وہ ممنائی۔ یشیب نے غصے سے ہاتھ کپ پر مارا جس سے چائے ہیر کی ٹانگوں پر گری اور سی کی آواز نکالتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ آج کے بعد اگر ذرا سا بھی حکم عدولی کا سوچا تو اس سے بھی بھیانک سزا ملے گی، سمجھی؟ وہ ہیر کی گال تھپ تھپا کر کہتا ڈرال سے برنال نکال لایا۔ یہ لو لگا لینا۔ برنال اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنا سیل اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہوں، ظالم انسان زخم دیکھ کر مرہم بھی خود رکھتا ہے۔ ہیر نے جھٹکے سے ٹیوب دیوار پر دے ماری۔ نہیں چاہیے مجھے یہ طرز ہمدردی کی بھیک۔ وہ روتی ہوئی سر گھٹنوں میں دے گئی۔ اب وہ روتی بھی یشیب کی غیر موجودگی میں تھی کیونکہ یشیب کا حکم تھا۔ وہ اسے روتی بلکتی عورتوں سے نفرت ہے، اس لیے ہیر اس کے سامنے رو کر خود کو قابل نفرت نہیں بنانا چاہتی تھی۔ یشیب خان افریدی کی نظروں میں بکھرے۔ جب تیرے رخسار پر تیری آنکھ کا پانی تجھے احساس تب ہوگا محبت کس کو کہتے ہیں۔ خان، اللہ کا واسطہ مجھے میری بچی سے ملوا دے، میں تو بے قصور ماری گئی۔ نہ جانے وہ لوگ کیا حال کر چکے ہوں گے، پتہ نہیں میری بچی وہاں ٹھیک سے کھاتی بھی ہوگی کہ نہیں۔ ختیجہ روتی ہوئی دلال خان کو ہیر سے ملوانے کا کہہ رہی تھی۔ تم جانتی ہو حالات ختیجہ، پھر بھی وویلے کا مقصد۔ وہ دکھ بھری آواز میں بولے۔ اندر سے وہ بھی ڈھہ چکے تھے جب سے لاڈلی بیٹی اس طرح سے رخصت ہوئی تھی۔ اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا انہوں نے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس ہیر سے ملوا دیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنی بچوں کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں سکون سے ہوں؟ نہیں ختیجہ نہیں، میں تو خود اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ مگر کیا؟ خان بولے نا کیا؟ میں کیا کروں اب؟ وہ بے بس تھے۔ شمس جو کر چکا ہے اس کا نتیجہ ایسا ہی ہونا تھا۔ مجھے خاقان افریدی سے یہ امید نہیں تھی وہ ایسا کوئی فیصلہ کرے گا۔ یہ اس کے بیٹے یشیب افریدی کا فیصلہ تھا۔ جو خان آپ اپنا بندہ بھجوائیں نا خاقان افریدی کی حویلی میں، وہ ہمیں ہیر سے کبھی کبھی ملنے کی اجازت دے دے۔ ختیجہ جلدی سے آس بھری آواز میں بولی۔ ہوں، تم فکر مت کرو، کرتا ہوں کچھ۔ دلال خان نے پرسوچ انداز میں سر ہلا کر بیوی کو مطمئن کیا۔ یشیب چائے پی رہا تھا جب ملازمہ بابا جان کا پیغام لے کر آئی۔ میں مردانے میں بابا جان کی بات سننے جا رہا ہوں، میرے آنے تک یہ سب صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ رائٹ جی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا جب ہیر کی آواز آئی۔ خان، وہ کیا کرتی رہتی ہو؟ بچپن سے مبتلا ہو اٹکنے کی بیماری میں یا پھر میرے سامنے ہی یہ دورہ پڑتا ہے؟ ہیر نے اسے مخاطب کر سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے کیسے کہے۔ بولو اب، منہ سیے کیوں کھڑی ہو؟ وہ گھڑی دیکھتا چڑ کر بولا۔ میں کمرے سے باہر نکل سکتی ہوں کیا؟ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتی بمشکل بات مکمل کر پائی۔ کیوں پہلے نہیں نکلتی ہو؟ یشیب نے تیوری چڑھائی۔ نہیں، وہ صبح آپ کا ناشتہ بنانے جاتی ہوں، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ چلی جاؤ مگر اور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرنا۔ جی اچھا۔ ہیر نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ یشیب رضامندی دے کر کمرے سے نکل گیا۔ ہیر نے تشکرانہ سانس خارج کی۔ چلو، قید خانے سے تو رہائی ملی۔ وہ جب یشیب کا ناشتہ بنانا جاتی تھی تو نیچے کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کی ملاقات کسی سے بھی نہیں ہو پاتی، اس لیے آج وہ مکمل رہائی ملنے پر خوش تھی۔ اتنے دنوں کے بعد ہیر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بیٹھو۔ بابا جان نے یشیب کو اپنے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کو کہا۔ جی بابا جان، آپ نے بلوایا تھا؟ ہاں یشیب، آج دلال خان نے اپنا بندہ بھجوایا تھا۔ کس سلسلے میں؟ حسب معمول یشیب کی تیوری چڑھی۔ وہ لوگ ہیر سے ملنا چاہتے ہیں مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ دو ٹوک جواب آیا۔ یشیب، وہ بیٹی ہے ان کی مگر اب میرے نکاح میں ہے، میں اجازت ملنے کی دوں یا نہ دوں میری مرضی۔ بچی کو ماں باپ سے الگ کر کر کیا مل رہا ہے تمہیں؟ اس اذیت سے گزر چکے ہو تم بھی، جب جان سے عزیز ہے۔
دور ہو جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بابا جان قائل کرنا چاہ رہے تھے، اسی تکلیف کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں، ان کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے اس تکلیف کا۔ ایک آدھ بار ملوا دو، کوئی حرج نہیں یشیب۔ نہیں بابا جان، ہرگز نہیں، اگر انہیں بیٹی سے ملنے کی اتنی خواہش ہے تو پھر تیار رہیں، میں ڈیڈ باڈی بھجوا دیتا ہوں، مگر وہاں زندہ سلامت بالکل نہیں۔ یشیب، کچھ خوف خدا کرو، کیوں دشمنی کو ہوا دے رہے ہو؟ دشمنی کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے، اختتام میں کروں گا۔ وہ بھی یشیب تھا، اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ مگر میں تمہاری مرضی کے بغیر ملنے کی اجازت دے دوں تو؟ بابا جان نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ تو میں دو کام کروں گا، پہلا ہیر کو طلاق دے دوں گا اور دوسرا شمس خان کا قتل کروں گا، اور میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ بابا جان، آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا، یہ خون خرابے سے نہ صرف آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ورنہ بندہ مارنا یا مروانا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے یشیب، کیونکہ تم خاقان افریدی کے بیٹے ہو، وہ خاقان افریدی جس نے بہت مشکلوں سے برسوں خونی دشمنیوں کو دوستی میں بدلا تھا۔ بالکل بابا جان، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، پر اگر مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تو شاید کچھ کر بیٹھوں۔ وہ آگاہ کرتا کمرے سے چلا گیا۔ بابا جان نے ایک ملامتی نظر اس کی پشت پر ڈالی، نہ جانے یہ کس پر چلا گیا ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بڑبڑائے۔ ہیر یشیب کے جانے کے بعد فوراً اپنی شال درست کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب مہرو کی نظر اس پر پڑی۔ ارے ہیر، تم؟ وہ حیران ہوئی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یشیب نے باہر آنے کی اجازت دے دی۔ جی۔ ہیر نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ آؤ، وہاں رک کیوں گئی ہو؟ بھابھی، اگر کوئی کام ہو تو بتا دے، میں کر دیتی ہوں، وہ سادگی سے بولی۔ ارے نہیں، کام کرنے کو ہزاروں ملازم ہیں یہاں، تم آ کر بیٹھو، کچھ باتیں ہی کر لیتے ہیں، مہرو نے خوش دلی سے کہا۔ ہیر اس کی بڑائی کی دل سے مشکور تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے قاتل کی بہن کو قصوروار ٹھہرا کر ذرا بھی برا سلوک نہیں کیا تھا۔ ہیر آ کر مہرو کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ ارے نہیں بھابھی، کچھ نہیں، شرماؤ مت، میں یشیب نہیں ہوں۔ مہرو نے اسے شرماتا دیکھ کر چھیڑا۔ یشیب کے ذکر پر ہیر کی کھلتی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی، جسے مہرو نے نوٹ کیا۔ وقت بہت بڑا مرہم ثابت ہوتا ہے ہیر، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے دیکھو، یشار کے سخت وجود کو دیکھ کر لگا اب نہیں جی پاؤں گی، مر جاؤں گی، مگر زندہ ہوں اور زندہ بھی رہنا چاہتی ہوں، یشار کی نشانی کی خاطر، اپنی حدید کی خاطر، یہاں کے مکینوں کی خاطر جو مجھے پر جان چھڑکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اوپر والا صبر دے دیتا ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ اس طرح یشیب کو بھی صبر آ جائے گا، وقت کے ساتھ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا، مگر تب تک تمہیں بہت ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، وہ شروع سے ہی غصے کا تیز ہے۔ یشار اور بابا کے بالکل برعکس، بابا جان اور یشار بہت کم غصہ کرتے تھے، اگر کبھی آ بھی جاتا تو کنٹرول کر لیتے ہیں، مگر یشیب، وہ جب تک اپنا غصہ نکال نہیں لیتا تب تک چین سے نہیں بیٹھتا، پر دل کا ہرگز برا نہیں ہے، جب محبت کرنے پہ آتا ہے تو جان چھڑکتا ہے، پھر تم تنگ پڑ جایا کرو گی اس کی محبتوں سے، مہرو نے آخر میں بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ ہیر سر جھکائے خاموشی سے مہرو کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جس روپ میں یشیب افریدی کو دیکھ چکی تھی، اس کے بعد کوئی ایسا روپ یقیناً عجیب و غریب ہی ہونا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ یشیب کی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ یشیب، کتنی دفعہ کہا ہے کم سے کم گھر والوں سے تو آہستہ آواز میں بات کیا کرو، مہرو نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ گھر والے ہوں، تم چلو کمرے میں، ہیر سے مخاطب تھا، ابھی تو نکلی ہے تمہاری قید سے، کچھ دیر تو آزادی فیل کرنے دو۔ یشیب نے شکایتی نظروں سے مہرو کو دیکھا۔ سنا نہیں تمہیں؟ وہ ہیر کو کھڑے دیکھ کر چیخا۔ ہیر اس کی گرج پر الٹے قدموں پلٹی اور تختے پر بچھے کور کی نوک میں اڑ کر گرتی کہ یشیب نے ہاتھ بڑھا کر بازو سے تھاما۔ یہ گول گول بٹن کس لیے ہیں؟ ہیر کی آنکھوں کے گرد انگلی گھما کر پوچھا۔ مہرو ہیر کی بیچاری سی شکل دیکھ کر مسکراہٹ روکتی حال سے نکل گئی۔ وہ پاؤں اڑ گیا تھا تو دیکھ کر چلا کرو نا، اوپر والے نے یہ بڑے بڑے ڈیلے دیکھنے کے لیے دیے ہیں، اب جاؤ کمرے میں آ کر خبر لیتا ہوں۔ چاچو، وہ حدید کی آواز پر پلٹا۔ ارے چاچو کی جان، کہاں تھے صبح سے؟ یشیب نے اسے بازو میں بھر کر چٹ پیار کیا۔ سکول، وہ میں بھول ہی گیا، میرا بابا شیر سکول جانے لگا ہے۔ چاچو، یہ کون ہے؟ حدید نے وہاں کھڑی ہیر کی طرف اشارہ کیا۔ یشیب نے اسے شال میں لپٹے وجود پر ترچھی نظر ڈالی اور آرام سے بولا، یہ چڑیل ہے، ارے خوبصورت چڑیل۔ ہیر کے آس پاس ماضی کی سرگوشی ابھری۔ چڑیل؟ حدید نے تصدیق چاہی۔ یس، چڑیل، یہ تو بہت کیوٹ ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ کہاں سے؟ یشیب اس کی بات پر محظوظ ہوتا ہوا مسکرایا۔ ہیر نے اس چڑیل کو اتنے دنوں میں پہلی دفعہ ہنستے ہوئے دیکھا۔ ہوں، خود کیا ہے، جن بھوت؟ وہ اکڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔
حدید بیٹا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، چلو سپارہ پڑھنے۔ مہرو کی آواز پر وہ شیب کی گود سے اترا۔ اوکے چاچو، میں چلتا ہوں، سی یو اگین۔ ہاتھ کا مکہ بنا کر پنچ مارنے کو آگے گیا۔ یشیب نے آنکھوں میں آئے پانی کو اندر دھکیلا اور وہ مشکل مسکرا کر پنچ مارا۔ سی یو اگین مائی چائلڈ۔ حدید مسکراتا اچھلتا ہال سے باہر نکل گیا۔ یشیب نے خود کو ڈھیلا ڈھالا چھوڑتے ایک افسردہ سی سانس لی اور بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں آ کر خبر لیتا ہوں، میں آ کر خبر لیتا ہوں۔ ہیر پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے میں چکر کاٹتی یشیب افریدی کی بات دہرائے جا رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا مجھ سے جو یشیب خان نے ایسا کہا ہے؟ اف میرے مالک، مجھے اس ظالم انسان کی قید سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ وہ آواز بلند دعا کر کے جیسے ہی پلٹی، پیچھے یشیب افریدی کو گھورتے پا کر جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ دل ہی دل میں وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی، یشیب افریدی کا غصہ ٹھنڈا ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ مجھ جیسے ظالم انسان کی قید سے رہائی چاہتی ہو؟ وہ بولتا ہوا پاس آیا۔ ہیر نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر ہونٹ تر کیے اور آہستگی سے نفی سے سر ہلایا۔ ابھی دوا مانگ رہی تھی تم؟ نہیں نہیں، وہ میں کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے بات صاف اور سیدھی کیا کرو، یہ ہر بات اٹک اٹک کر کرنا ضروری ہے کیا؟ سوری۔ ہیر سر جھکا کر منمنائی۔ تمہارے والد محترم کا پیغام آیا تھا آج، تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ یشیب نے جیکٹ اتارتے ہوئے اطلاع دی۔ بابا ملنا چاہتے ہیں؟ ہیر نے درمیانی فیصلہ عبور کرتی یشیب کے بالکل قریب آئی۔ یشیب نے ایک ناگوار نگاہ ڈالتے ہوئے گھڑی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہیر بے چینی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ بات تو پوری بتا دیتے، کیا جواب دیا پھر؟ ابا اماں، کاش کہ میں آپ لوگوں سے مل پاؤں، وہ افسردگی سے سوچتی۔ یشیب کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ 15-20 منٹ بعد یشیب نہا کر بال رگڑتا باہر نکلا۔ ہیر نے اسے دیکھ کر جھنجھوڑی لی۔ اتنی سردی میں بھی نہانا نہیں چھوڑتا تھا کیا؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ یشیب نے اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر پوچھا۔ وہ خان، آپ نے بابا کو کیا جواب دیا پھر؟ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، تمہارے خیال میں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ یشیب نے آئی برو اٹھائے۔ جو آپ کی مرضی۔ میری مرضی تمہیں قبول ہوگی؟ جی جی، پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ جب میری مرضی پر چلنا ہے تو آپ نے منع کر دیا۔ ایگزیکٹلی، اب جاؤ میرے لیے چائے لے آؤ، وہ حکم دیتا سیل پر بزی ہو گیا۔ ہیر مایوسی سے سر ہلاتی چائے لانے چل دی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، کتنے ڈھیر سارے دن بیت گئے ہیر کو وہاں آئے ہوئے۔ اب تو اس نے حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ زندگی یشیر خان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اچھی یا بری بسر ہو رہی تھی۔ یشیب نے ہیر کو اس کی فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ بابا جان بھی دوبارہ اس سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کی۔ ہیر بھی وقت کے ساتھ کافی زیادہ ایڈجسٹ ہو گئی تھی اور اس کی ایڈجسٹمنٹ میں زیادہ ہاتھ مہرو کا تھا۔ ہیر کی مہرو سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ مہرو بھی اکیلی تھی، اس لیے کبھی دوست کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ بھی دل میں بغض رکھے بغیر ہی سے مل جل گئی تھی۔ یشیب کو یہ دوستی کافی کھلتی تھی اور اس کا غصہ وہ بند کمرے میں ہیر کو اپنی طنزیہ باتوں سے ٹارچر کر کر نکالتا تھا۔ ہیر اب پہلے کی طرح یشیب کے غصے سے نہ تو ڈرتی تھی نہ روتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ عادی ہو چکی تھی یشیب کے اس رویے کی، اس لیے چپ چاپ سر جھکا کر اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو صبر سے اندر اتار لیتی۔ مہرو کی عدت کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر وہ حدید کے اسکول کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حدید کے ایگزام ختم ہوتے وہ حدید کو لے کر اپنے گھر والوں سے ملنے چلے جائے گی۔ بی بی جان زیادہ وقت اپنے کمرے میں عبادت میں مصروف رہتی، بابا جان مردان خانے میں اور یشیب ڈیرے اور زمینوں پر۔ کبھی 2-4 دن کے لیے پشاور چلا جاتا۔ مہرو کو بھی گئے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے مگر ابھی تک واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہیر سارا وقت بلائی بلائی سی پھرتی۔ پہلے مہرو کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزر جاتا تھا، اب وہ فارغ رہ رہ کر اکتا چکی تھی، اوپر سے گھر والے بھی بہت یاد آ رہے تھے آج کل۔ عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی طبیعت پر۔ ابھی وہ ٹیرس پر بیٹھی تھی، اپنے بابا، اماں اور لالا کو یاد کر رہی تھی، جب یشیب خان کی پراٹوں کا ہارن بجا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی۔ یشیب کمرے میں داخل ہوا، ہیر کو کبرڈ میں گھسے پایا۔ کیا کر رہی ہو؟ کتنی دفعہ کہا ہے میری چیزوں میں مت گھسا کرو، مگر تم وقت کے ساتھ ساتھ ڈھیٹ ہوتی جا رہی ہو، جس پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو کر غصے سے بولا، آپ ہر وقت مجھ پر غصہ کر کر تھکتے نہیں کیا؟ یشیب کا گھڑی اتارتا ہاتھ اس کی دلیری پر ایک لمحے کو سخت ہوا اور پھر درمیانی فاصلہ مٹاتا اس تک آیا، کیا بکواس کی ابھی؟ کچھ نہیں، ہیر لاپرواہی سے بولی، کچھ نہیں۔ وہ اس کا بازو جکڑتا خود سے قریب کیا۔ خود کو اس قابل سمجھتی ہو کہ یشیب افریدی تم سے ایک خونی کی بہن سے نرمی برتے؟ وہ طنزیہ ہنسا، جب یشیب افریدی راتوں کے اندھیرے میں ایک خونی کی بہن کو نرمی برتے ہوئے سینے سے لگا سکتا ہے تو پھر دن کے اجالے میں کیوں نہیں؟
ہیر بازو چھڑاتے ہوئے تنزیہ بولی۔ یشیب نے اس کی بات پر غصے سے سرخ پڑتے ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر جکڑا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ بولو کیا سمجھتی ہو؟ پہلے کچھ نہیں سمجھتی تھی یشیب خان، مگر اب بہت کچھ سمجھنے لگی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، جب سے آپ نے مجھے چھوا ہے بس، اس سے آگے ایک لفظ نہیں۔ یشیب ہاتھ اٹھاتا دھاڑا، کیوں نہیں؟ ہیر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اب اپنی بزدلی کی داستان بھی تو سنیے۔ خود کو بہت مہان سمجھتے ہیں نا آپ؟ کیا ہیں آپ؟ وہ تنزیہ کہتی مزید پیچھے ہوئی۔ ذرا سے لمحے کو کمزور پڑ جانے والے مرد، میرا وجود اچھوت تھا نا آپ کے لیے، اس لیے تو آپ نے سردی میں بھی مجھے زمین پر سلاتے تھے اور خود نرم گرم بستر پر مزے لے کر سوتے تھے۔ مجھے خونی کی بہن، کتے کی بہن اور نہ جانے کن القابات سے مخاطب کرتے تھے، اور اب وہ رکی۔ اب جیسے بھی سہی، اب آپ مجھے اپنی بیوی کا درجہ دے چکے ہیں یشیب خان افریدی، اور نہ صرف بیوی کا بلکہ اپنے بچے کی ماں کا بھی۔ یہ ہے آپ کی اصلیت۔ وہ بے خوفی سے یشیب کی آنکھوں میں دیکھتی چلائی۔ یشیب اپنے سرخ انگارہ آنکھیں ہیر کے بے خوف چہرے پر گاڑے سخت سا کھڑا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔